نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى بھلا وہ شخص جو جانتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نازل کیا ہے اپنے رب کی طرف سے وہ حق ہے، کمن ہوا اعمی، کہ اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جو اندھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، احادیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کو کیا کرتا ہو، انسان حق سمجھتا ہو کہ یہ حق ہے، قرآن بھی حق ہے، احادیث بھی حق ہے، اور اس پر عمل کرتا ہو، اور وہ جو جانتا بھی نہیں ہوا کہ اور اس کا یقین بھی نہ کرتا ہو کہ یہ حق ہے، شک میں پڑا ہوا ہو، یا اس کا انکار کرتا ہو کہ یہ قرآن حق نہیں ہے، یہ احادیث حق نہیں ہے، فرمایا وہ اندھے کی مانند ہے۔ وہ کیا ہے؟ اندھے کی مانند ہے کہ جاننے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا، اس کی شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ کے احکام کو بجا لائے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، اور صدقات خیرات کرے گا، اور قرآن کی تلاوت کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کی فرما برداری کرے گا کہ گناہوں سے بچے گا اور نیک کام کرے گا۔ لیکن جو اندھا ہے، جو شریعت کو جانتا نہیں ہے، قرآن کو جانتا نہیں ہے، احادیث کو جانتا نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اندھا آنکھ بند کر کے گناہوں کی طرف ایسے لپکے گا کہ اس کو شریعت اور سنت کی پرواہ نہیں ہوگی، اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں ہوگی، نبی کے طریقے کی پرواہ نہیں ہوگی، نماز اور روزہ حج زکوٰۃ کی پرواہ نہیں ہوگی، اللہ کے ذکر قرآن کی پرواہ نہیں ہوگی، اور وہ اندھا ہو کر یعنی آنکھ بند کر کے وہ شریعت کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے دوڑے گا، گناہوں کے پیچھے دوڑے گا، بدکاریوں کے پیچھے دوڑے گا، شراب نوشی کے پیچھے دوڑے گا، جوا کھیلنے، غیبت، چغل خوری، دوسرے کی برائی کرنا، دوسرے کی برائی تلاش کرنا، عیب تلاش کرنا، یہ ساری کی ساری اس کے اندر ہوگا کہ وہ اندھے کی مانند ہے کہ وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب نہیں ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ کامیاب تو وہ ہے انما یتذکر اولو الالباب، کہ بے شک وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، جن کے اندر عقل کی یعنی تھوڑی عقل کی اس کے اندر پرواہ ہے، تو وہ عقل مند اور سمجھدار لوگ کیا کرتے ہیں کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، قرآن سے ہے یا حدیث سے ہے یا بزرگوں کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سے وہ کیا کرتے ہیں؟ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں نصیحت حاصل کرنے کے بعد؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، کہ اللہ کے عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ اللہ نے عالم ارواح کے اندر جو عہد لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، تم ہی ہمارے رب ہو۔ ہم یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو کیا کیا کہ عالم ارواح کے اندر تو اقرار کیا تھا، لیکن اس کو کیا کر دیا کہ دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اب دیکھتے ہیں اللہ کہ اس عہد کیا ہوا یاد ہے کہ نہیں ہے، اللہ کو دنیا کے اندر جا کر یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، نبی کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اللہ کے ذکر کو کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے دنیا کے اندر، اس لیے انسان کو بھیجا ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں، جو اللہ شریعت و سنت کو، قرآن اور حدیث کو جانتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پورے عہد کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں، وہ عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی، اللہ نے حکم دیا، اس حکم کو کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں، اس کو بجا لاتے ہیں، اور
وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ اور قیامت کے حساب سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے احکام اتارے ہیں اس احکام پر عمل کرتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو قائم کرتے ہیں، ہر جگہ پھیلاتے ہیں، ہر جگہ اس کو شائع کرتے ہیں اور خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں. یخشون اور دوسری جگہ یخافون. یخشون کے معنی یہاں یخشون ربہم جو لائے ہیں، یہ یخشون کا لفظ اس لیے لائے ہیں کہ اللہ جو ہیں وہ اس سے جو لوگ ڈرتے ہیں، بندے ڈرتے ہیں، اس کے اندر کیسا ڈرنا ہوتا ہے؟ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ. اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اس کی عظمت کے ساتھ ڈرتے ہیں، اللہ کی عظمت اس کے دلوں میں، عظمت کے ساتھ ڈرتے ہیں، شفقت کے ساتھ، رحم کے ساتھ ڈرتے ہیں. جیسے ماں اپنے بچے کو، یعنی جو بچہ ہوتا ہے اپنے ماں سے ڈرتا ہے تو اس کی شفقت کی وجہ سے ڈرتا ہے، اس کی عظمت کی وجہ سے ڈرتا ہے، اس کی کیا کہتا ہے، محبت کی وجہ سے ڈرتا ہے. کہ بچہ ہوتا ہے وہ ماں کی فرما برداری کرتا ہے. اور یہ ڈر یعنی عظمت اور محبت اور پیار کا ڈرنا، شفقت کا ڈرنا، رحم کا ڈرنا ہے. اس لیے یخشون ربہم، یخشون کا لفظ لائے. یخافون کے معنی کہ کسی بھیڑیے نے جنگل میں کسی آدمی پر کیا کر دیا، یعنی حملہ کر دیا. بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا، یہ کسی آدمی پر حملہ کیا تو یہ کیوں حملہ کر رہا ہے؟ شیر اس لیے حملہ کر رہا ہے کہ اس کو اپنا شکار بنانے کے لیے ایک ظلم کر رہا ہے. تو یہ خافون کہ یعنی جو ڈر ہے، جیسے بکری بھیڑیے سے ڈرتی ہے یا انسان بھیڑیے سے، چیتے سے، حاوت سے، اور جو ڈرتے ہیں تو اس ڈر کو یہاں یہ لفظ اس لیے لائے ہیں یخافون. کہ اسی طریقے سے انسان کیا کرے کہ حساب کے دن، جو قیامت کے دن حساب سخت ہونے والا ہے، اس سے ڈرنا ہے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ صبر کے دو معنی ہیں. صبر کے کیا ہیں؟ دو قسمیں ہیں. ایک صبر علی الطاعہ اور ایک صبر عن المعصیہ، کہ اللہ کی اطاعت کے لیے صبر کرنا. جیسے اذان ہوئی اور انسان کو کیا ہوئے کہ لوگوں نے اذان بھی سنی، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے یا دکان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے یا مکان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے یا بازار کے اندر چل رہے تھے یا کہیں بھی مجلس میں باتیں کر رہے تھے اور یا کہیں میدان کے اندر کھیل رہے تھے کہ فوراً اذان ہوئی تو اس نے اذان ہوئی تو کیا ہوا کہ مسجد کے اندر چلا گیا اور کیا کرتا ہے، شیطان اس کو سو رہا ہے یا شیطان اس کو بہکا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے اور سستی دلا رہا ہے، آلس دلا رہا ہے کہ چلو کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، کبھی وقت ملے گا پڑھ لیں گے، ابھی نہیں پڑھنی ہے. اس طریقے سے شیطان وسوسے بھی ڈال رہا ہے کہ چلو کھیلنے کے بعد پڑھ لیں گے یا بازار کے اندر آنے سے بعد میں پڑھ لیں گے، یا چلو ابھی تھکے ہوئے ہیں تو کل پڑھ لیں گے، یا دکان پر بیٹھے ہوئے چلو گپ چھپ کر لیتے ہیں بعد میں کبھی پڑھ لیں گے، یا کبھی کئی مجلس میں ہے تو مجلس ختم ہونے کے بعد کبھی پڑھ لیں گے. تو اس طریقے سے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، پھر نماز چھوٹ جاتی ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا انسان. اگر اس وقت کوئی انسان نماز کو ادا کر لے تو اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعات، کہ اس نے نماز پڑھی صبر کے، یعنی صبر کے ساتھ، کہ اس کا دل نہیں چاہتا ہے پھر بھی اس نے کیا کر لی، نماز پڑھ لی، اللہ کی اطاعت کر لی، اللہ کی فرما برداری کرے، تو صبر علی الطاعہ اس کو کہتے ہیں. اور صبر علی المعصیہ، کہ کسی انسان کو گناہ کی طرف میلان ہوا، دل کے اندر چاہا کہ شراب پینی ہے، جوا کھیلنا ہے، جوا کے لیے لوگ یہاں کھیلتے تھے اور اس کو موقع بھی مل گیا اور کہہ رہے کہ چلو آ جاؤ جوا کھیلنے کے لیے، یا شراب کی دکان سامنے ہے اور کہا کہ یہاں شراب کی دکان بھی ہے، پیسے جیب کے اندر ہے اور خریدنے کے لیے مجھے تو ایک بوتل خریدنی ہے لیکن بہت سارے پیسے ہیں،
تو چلو دکان بھی ہے ابھی سستا بھی ہے، چلو میں خرید لیتا ہوں، پینے کے لیے اس کے پاس آسانی بھی ہے اس لیے پینے کے لیے اس دکان کے پاس جاتا ہے، یا جوا کھیلنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے، اور اس کے اندر اللہ کا خوف ڈر آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ شراب کی دکان سے ہٹ جاتا ہے، جوئے کی مجلس سے ہٹ جاتا ہے اور جوا نہیں کھیلتا ہے، شراب نہیں پیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں صبر علی المعصیہ، کہ وہ یعنی گناہ پر کیا کر دیا، اس نے صبر کر دیا۔ اسی لیے کہا ہے کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خیرات کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ان میں خیرات کرتے ہیں چھپ کر بھی اور ظاہراً بھی، لوگوں کو پتہ چلتا ہے اس طریقے میں خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یا خیرات کرتے ہیں، یا چھپ کر بھی۔